يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سبحان اللہ۔ ممبر پر رونق افروز برادر ذی قدر خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد صادق رضوی صاحب، وہ جملہ ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، اور دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کل وہاں دید کا دن آج یہاں آنکھ بیکار ہے کیا ہونا ہے، اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے، جب وہ غفار ہے جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے بہترین خطیب
حضرت مولانا صادق رضوی صاحب سے آپ نے ان کی ناصحانہ گفتگو کو سماعت فرما لیا ہے، اور اب تھوڑے سے وقت کے لیے فقیر قادری بھی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے اور یہ دنیا بڑی حسین ہے، لیکن یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے، جتنی حسین ہے، جتنی جمیل ہے، جتنی دل ربا ہے، اس سے زیادہ یہ دل فریب بھی ہے اور پر فریب بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر حسن ہی حسن ہے، کبھی شفق کا جمال، کبھی افق کی سرخیاں، کبھی بلبل کی آواز، کبھی چڑیوں کی چہک، کبھی بلکھاتی ہوئی ندیاں، کبھی گرتے ہوئے آبشار، کبھی کھلتے ہوئے پھول، کبھی محبتوں کی سوگات، کبھی خوشیوں کی بارات، کبھی دولت کی ریل پیل، کبھی نرم گدوں کا گداز، کبھی انسانوں کی ایک دوسرے کی دوستی، کبھی آپس کی محبتیں اور الفتیں، لذیذ کھانے، خوبصورت دسترخوان، آرام دہ مکانات، اللہ اکبر، راحت والے سفر۔ کتنی خوبصورت ہے یہ دنیا، کتنی حسین ہے یہ دنیا، لیکن یاد رکھیں اور اچھی طرح یاد رکھیں، ہر حسن والا ہو کر بھی کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ جلدی سے اہل حسن سے وفا کی امید نہیں ہوتی، بلکہ کہا جاتا ہے، مفکرین کا کہنا ہے، جس کا حسن جتنا زیادہ ہوگا اس کا فریب بھی اتنا زیادہ ہوگا، اس کا مکر بھی اتنا زیادہ ہوگا، اس کے قتل کا انداز بھی بڑا دردناک اور بھیانک ہوگا۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو انسان کے حوالے بطور تحفہ نہیں کیا ہے، بطور انعام نہیں کیا ہے، بطور احسان نہیں کیا ہے، بلکہ یہ دنیا انسانوں کے سپرد کی گئی ہے۔ تو یہ دنیا امتحان کے طور پر کی گئی ہے، آزمائش کے طور پر کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کا حسن دے کر انسان کو آزمایا گیا۔ اے فانی حسن میں مبتلا انسان، اے فانی حسن کے دیوانے انسان، کیا تو حسن حقیقی کی معرفت رکھتا ہے یا اس کو بھول جاتا ہے یا اس کو فراموش کرتا ہے؟ یہ مکار دنیا، یہ فریبی دنیا، اللہ اکبر، اس کے حسن کو دیکھ کر انسان حقیقت کو بھول بیٹھا، اصلیت کو بھول بیٹھا، سچائی کو بھول بیٹھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، ہم بھول گئے اس کو جو حقیقتوں کی دنیا ہے۔ یہ چند دن کی دنیا کے سامنے حقیقتوں کو فراموش کر گئے، یہ چند لمحاتی لذتوں کے سامنے حقیقی لذتوں کو بھول گئے، حقیقی لذتوں کو فراموش کر گئے۔ میں کہتا ہوں، آپ اس سے پوچھیں گے وہ کون سی دنیا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو وفا کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جو حقیقی راحتوں کی دنیا ہے؟ وہ کون سی دنیا ہے جہاں بے وفائی نہیں ہے، جہاں دل ربائی ہے لیکن دل فریبی نہیں ہے، جہاں شفق کا جمال تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں، جہاں افق کی سرخیاں تو ہے لیکن حقیقتوں کو لیے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، جہاں بلبلوں کا نغمہ نہیں ہے، جہاں حوروں کی نغمہ سنجیاں ہے، اللہ اکبر، وہ کون سی دنیا ہے؟ تو یاد رکھے، اسی دنیا کو ہم آخرت کی دنیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں کے لوگ بے وفا ہو سکتے ہیں، وہاں کے لوگ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتے۔ یہاں کا حسن فنا ہو سکتا ہے، وہاں کا حسن کبھی فنا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کل کے لیے، لغد، کل کے لیے۔ غد عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، آنے والے کل کو، مستقبل کے کل کو، بھوشیہ کے کل کو غد کہتے ہیں۔ غد، آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا؟
اللہ سے ڈرو، پہلے اللہ سے ڈرنے کی بات کی گئی اور پھر کہا کہ آنے والے کل کے لیے کیا روانہ کیا تم نے، اس پر غور کرو، سوچو۔ پھر آیت کریمہ کہہ رہی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ آغاز آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے اور اختتام آیت میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے، وہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غد آنے والا کل کیوں کہا گیا اور اس غد سے کیا مراد ہے؟ سید المفسرین حبر الامہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ غد تو عربی میں آنے والے کل کو کہتے ہیں، اس کل سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کل سے مراد قیامت کا دن ہے، اس کل سے مراد میدان محشر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آخر غد کہہ کر کل کہہ کر قیامت کا دن کیوں مراد لیا گیا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کل کا آنا زندگی میں یقینی نہیں، یعنی کہ آج ہم نے دیکھ لیا سنیچر کا دن گزر گیا، اتوار کی صبح کون دیکھے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتوار کا سورج کون دیکھے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن قربان جائے کل کا آنا زندگی میں جتنا یقینی ہے اس سے زیادہ یقینی قیامت کے دن کا آنا ہے، وہ ضرور زندگی میں آتا رہے گا۔ اور سن لو کل کی تیاری کرنے والوں، دنیا کی رنگریلیوں کے اندر اللہ اللہ ہم کل کی تیاری کر رہے ہیں، ہم برسوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہم 2 سال بعد کی تیاری کر رہے ہیں، ہم 5 سال بعد کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن تو کہتا ہے قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا، اچھے اعمال کر کے کیا بھیجا۔ دنیا کی رنگریلیوں میں انسان آخرت کو بھول چکا ہے، آخرت کو فراموش کر چکا ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ نہ خوف رہا نہ آخرت کی تیاری، آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ اگر ممبئی جانا ہے تو 4 دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اور اتنا لمبا سفر اللہ تک جانا ہے، کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ آج کل تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے، نہ زندگی میں نماز، نہ تقوی، نہ پرہیزگاری، نہ اللہ کا خوف، نہ رزق حلال۔ اور آج کل لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ ہم نے تو غوث پاک کا دامن پکڑا ہے، غوث پاک جنت میں لے جائیں گے، غریب نواز جنت میں لے جائیں گے، اعلیٰ حضرت جنت میں لے جائیں گے، مفتی اعظم جنت میں لے جائیں گے، محدث اعظم جنت میں لے جائیں گے، تاج الدین بابا جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن سنیوں کے مجمع میں بڑی معافی کے ساتھ اور معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، اللہ کی رحمتوں پر تو تم نے غور کیا، توجہ کی، لیکن اس کی شان غیرت پر توجہ نہیں کی۔ واللہ میرے رب نے ہر ولی کو یہ حق دیا، اختیار دیا کہ وہ جسے چاہے وہ جنت میں لے جائے، لیکن ولی کو اور سب کو پابند بھی کر دیا کہ جسے جانا جنت میں لے جانا، مگر کسی کافر کو تم جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اور سن لو نماز چھوڑ کر کے دنیا سے ایمان کا سلامت لے جانا ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، سرکار غوثیت ماپ فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے اس نے اپنے تعلق کو اسلام سے ختم کر دیا۔ زندہ باد۔ غوث پاک حنبلی المسلک ہیں، اور جہاں تک مسلک اعلیٰ حضرت کی بات ہے تو فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت مسلک نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اگرچہ احناف بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، احناف بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن اینڈ یہی پر ہوتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرتا ہے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔
مسجدوں کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، اور جو تمہیں خواب دکھا رہے ہیں وہ بھی تمہارے زیادہ خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ امام اہل سنت کی بات چلی تو عرض کروں، فتاوی رضویہ شریفی میں امام اہل سنت نے لکھا، تھوڑا سا ذرا غور کرے، وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے، جو اذان کو سن کر اذان کا جواب نہ دے اور دنیا کی بات کرے، دنیا کی بات مطلب یہ شال کتنے میں خریدی، اذان ہو رہی تھی، اذان کا جواب نہیں دیا، پوچھا یہ شال کتنے میں خریدی، دنیا کی بات، آج کل گیہوں کا بھاؤ کیا چل رہا ہے، دنیا کی بات، ممبئی سے کب آئے، دنیا کی بات، اذان سن کر کے، حالانکہ یہ باتیں ضروری بھی ہے لیکن تھی دنیا کی، اذان کا جواب نہیں دیا، دنیا کی بات کیا۔ امام اہل سنت حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، اذان کا جواب نہ دے، ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ جو اذان کو سن کے دنیا کی بات کرے، جواب نہ دے، ڈر ہے تو وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا۔ تو جو شخص اذان کو سنے اور اپنے گھر کے اندر فلم دیکھے، چادر کتنے کی ہے یہ پوچھنے پہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا، ڈر ہے، تو جو اذان سن کر کے فلم دیکھ رہا ہو، جو اذان سن کر کے کرکٹ دیکھ رہا ہو، جو اذان سن کر کے سیریل دیکھ رہا ہو، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہ کہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا، سن لو، اللہ کی رحمتوں پر ایمان لانا بے پناہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، لیکن صفت رحیمی اور کریمی پر ایک طرف توجہ کر کے صفت غیرت کو فراموش کرنے والوں، کیا اللہ کی غیرت کا اندازہ نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے۔ اس کی غیرت کا کبھی خیال کیا؟ اس کی غیرت کیا ہے کہ اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے، اگر آپ کی توجہ ہے، اگر آپ غور کر سکتے تو غور کرنا، اگر نبی کا بیٹا کافر ہو جائے تو اللہ اس کافر بیٹے کو کشتی میں داخل ہونے نہیں دیتا نبی کی۔ اگر نبی کا بیٹا کفر کرے تو نبی کی کشتی میں اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر امتی کفر پر مرے تو پھر وہ نبی کے ساتھ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ کتنا بڑا المیہ ہے، آخرت کو بھول گئے اور کہتے ہیں ارے ہم نہیں جنت میں جائیں۔ سنو، جس کو جنت میں جانے کی خوشخبریاں مصطفیٰ جان رحمت نے دی تھی، ان لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ تھوڑا سا اس کی طرف آئیں چلیں، ذرا دیکھیں۔ آج کل تو ہمارے یہاں شاعری میں بھی یہ بات ہوتی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھو گے میرے عزیز؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لڑکوں کو قہقہا لگا کر ہنستے دیکھا، مدینہ منورہ کے جوانوں کو، مدینہ طیبہ کے جوان ہیں، قہقہا لگا کر کے کھڑے ہو کر ہنس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ کیا تمہیں جنت کی ضمانت مل گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا جسے جنت کی ضمانت نہ ملے اور وہ قہقہا لگا کر کے ہنسے، مجھے اس کے ہنسنے پہ تعجب ہے۔ حضور نے قہقہا لگانے پہ پابندی لگائی اور ہم جنتی ہونے کا دعویٰ کر کے کر کیا رہے ہیں؟ سود کے دھندے مسلمانوں کے، داڑیاں بھی بڑھا لی، ٹوپیاں بھی رکھ لی، سفید کپڑے بھی بدن پر ہیں، خوبصورت لباس بھی ہے۔ کیا لوگ بھول گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ سود کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، شراب کے دھندے مسلمان کر رہا ہے، ویڈیو مسلمانوں کے چل رہے ہیں، سنیما گھر مسلمانوں کے چل رہے ہیں، کسی کا لے کر مسلمان ہڑپ کر رہا ہے، شراب کے اڈوں پہ مسلمانوں کی قطاریں ہیں، فلم خانوں میں مسلمانوں کی قطاریں ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے شہر کے متعلق معلومات لیا تو غیر مسلم دنیا کے لوگ ہفتے میں ایک دن سنڈے کو فلم میں آتے ہیں اور 7 دن تک کے اگر کسی کی زیادہ تعداد نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ یاد رکھو جنت
جنت اپنے باپ کی نہیں ہے اور جنت کا وعدہ ہم سے کیا نہیں گیا ہے. رزق کا وعدہ ہے, جنت کا وعدہ کسی کے نام کے ساتھ ہم سے نہیں کیا گیا. جس رزق کا وعدہ کیا گیا اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, جس جنت کا وعدہ نہیں کیا گیا اس کے لیے کیا ہے, اس کے لیے کیا کاوشیں ہیں. آؤ ذرا دیکھو جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارتیں دی, ان لوگوں کی کیفیت کیا ہے, ان کی فکر آخرت کیا ہے. آپ تھوڑی دیر مجھے ضرور برداشت کریں گے, اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کس ٹائپ کی گفتگو سننے کا من رکھتے ہیں, لیکن اتنی بات ضرور ہے, میں آپ کی خوشی کی بات کبھی نہیں کر سکتا. میں تو اپنے رب کی خوشی کی بات کرنے کی کوشش کروں گا. میں آپ کو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ میرا چہرہ دیکھو اور جنتی ہو جاؤ گے, اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے, اور ان کا چہرہ دیکھو جنتی ہو جاؤ گے. بڑی معذرت کے ساتھ سنیو, بہت معذرت کے ساتھ, جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جانے والوں, جن کے چہرے دکھا کر تم جنت بانٹتے ہو, کیا ان کا جنت میں جانا بھی یقینی ہے؟ کوئی یہ تو بتائے, کیا اس کی بھی کوئی گارنٹی ہے؟ غوث پاک اگر خاتمہ بالخیر کے لیے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا, اور یہاں ہم جنتیں بانٹ رہے ہیں. سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر صادق, ان کے دور میں ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں تھا. امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے, جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرتے تھے, اور کہتے ہیں اگر صادق نہ ہوتے, جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا. وہ امام جعفر صادق جب پبلک سے مصافحہ کرتے تو ہاتھ پکڑ لیتے. آخرت کی فکر بھول جانے کا نتیجہ ہے نا کہ کچھ دین دھرم یاد, مذہب و مسلک یاد نہیں. امام جعفر صادق لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کہتے وعدہ کرو, جو ان سے ملنے آتا کہتے وعدہ کرو اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو میری سفارش کرنا. کون امام جعفر صادق؟ امام زین العابدین کے سگے پوتے اور امام حسین کے حقیقی سگے پر پوتے. امام الائمہ کہتے وعدہ کرو کہ اگر تمہاری بخشش ہو گئی تو تم میری سفارش کر دینا, اور اگر میری بخشش ہو گئی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سفارش کرتا ہوں. لوگوں نے کہا آپ تو آل رسول, آپ تو سید زادے ہیں, اتنا بڑا نسب, اتنے عالی نسب, آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سفارش کریں؟ آپ کے نانا شفیع المذنبین ہیں, آپ تو سید ہیں, آپ تو آل رسول. کہتے رونا تو اسی کا ہے کہ ہم سید ہیں, رونا اسی پر ہے کہ ہم سید ہیں. کیوں؟ اتنے بڑے باپ کے بیٹے اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ یہ ان کی فکر تھی جن کے باپ دادا جنت کے مالک بنائے گئے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ آؤ یہ امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ, جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی, فاروق اعظم امیر المومنین عمر ابن خطاب, جن کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی, جس کا ذکر توریت میں, جس کا ذکر انجیل میں, وہ عمر ابن خطاب جس کا ذکر قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں نازل ہوئی, جس کی رائے کی اور مشورے کی تائید میں قرآن نازل ہوتا ہو وہ عمر ابن خطاب, جس کو شیطان دیکھ کر اپنا رستہ بدل دیتا ہو وہ عمر ابن خطاب, جس کے بارے میں جبریل کہتے ہو اگر 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی, عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. وہ عمر ابن خطاب اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے. وہ عمر ابن خطاب فاروق اعظم اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آپ کے گالوں پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا, آنسوؤں کا نشان. اور آپ نے اپنے بستر کے نیچے چابک رکھا ہوا تھا, کوڑا چابک رکھا ہوا تھا, اور وہ چابک بستر کے نیچے رہتا تھا. جب رات کو آپ اپنے گھر آتے تو اپنے پیروں پر وہ چابک مار کر کہتے عمر بتا
آج اللہ کو راضی کرنے والے کتنے کام کیے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے. یہ احتساب کا جذبہ تھا. ایک دن فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پرندے کو اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا, کاش عمر کی ماں نے عمر کو جنم نہ دیا ہوتا. عمر ایک پرندہ ہوتا, لوگ اس کو پکڑ کے ذبح کر دیتے, ذبح کر کے کھا جاتے, عمر کا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا, رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, زنا کے اڈوں کو آباد کر کے قیامت کے دن جنتی ہونے کا دعویٰ کرنے والے, شراب پی کر کے جنت کے دعوے دار, نمازوں کو چھوڑ کر جنت کے دعوے دار, داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے جنت کے دعوے دار, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا ہوگا ذرا اس کی ایک جھلک دکھاؤں آپ کو, کیا ہوگا وہاں کیا ہوگا ذرا اس کا اندازہ بھی ہو. ہم نے قیامت کے کچھ واقعات لے لیے, کچھ چھوڑ دیے, کتابوں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا, کہیں نہ کہیں غلطی ہم بھی کر رہے ہیں. پورا محشر کیوں یاد نہیں رکھتے؟ میدان محشر کا صرف وہ واقعہ ہمیں کیوں یاد ہے کہ عالم کو جس نے استنجا کرایا عالم اس کی بھی شفاعت کرے گا, وہ اینڈ ہے محشر کا. آغاز بھی تو دیکھو, آغاز بھی تو دیکھو. آغاز بھول گئے, سیدھا انجام کو چھلانگ لگائی. آغاز کیا ہے محشر کا؟ میری مائیں اور بہنیں جنہوں نے اپنے وجود کو باریک اور پتلے لباس کے لیے وقف کر دیا, جنہوں نے دوپٹوں کو مفلر کی شکل دے دی, جنہوں نے دودھ پلاتے پلاتے خود اپنے آپ کو گانے اور میوزک کے لیے وقف کر دیا, جنہوں نے شوہر کے ساتھ زبان درازیوں کو فیشن کا نام دیا, اجنبی مردوں کے ساتھ مٹک مٹک کر باتیں کرنا, پھر ہیرو ہیروئن فلموں کی ہیروئن کا آج گویا کہ معاذ اللہ نقالی کا ایک فیشن اور ٹرینڈ چل پڑا ہے. یاد رکھو اے کنیزان فاطمہ, اے کنیزان فاطمہ, اچھی طرح یاد رکھو کہ موت کی تلوار تمہارے سروں پر بھی لٹک رہی ہے. جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن تمہارا شوہر تمہاری قبر میں نہیں آئے گا, اس دن تمہارا بھائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گا, اس دن تمہارا کوئی دوست یار تمہاری قبر میں نہیں آئے گا. قبر میں اکیلے جانا اکیلے, اور اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں سے دل لگا کر اللہ کو ناراض کرنے والوں, یہ جملہ میرا نہیں ہے, یہ جملہ شیر خدا فاتح خیبر باب مدینۃ العلم خاتم الولایت حسنین کے بابا کل ایمان خلیفہ چہارم سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آج علی کو یقین ہو گیا کہ دنیا میں اللہ رسول کے سوا اپنا کوئی نہیں ہے. کس دن کہا تھا مولا علی نے, کس دن کہا تھا, کس دن کہا تھا مولا علی نے؟ میری بہنوں کو میں اتنی توجہ چاہتا ہوں, زیورات پہ اترا کر اللہ کو بھول جانے والی میری بہن, اچھے مکان میں رہ کر کے تکبر اور گھمنڈ میں گھر جانے والی میری بہن, مولا کائنات نے یہ جملہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے دن کہا تھا. علی کو پتا تو تھا لیکن آج یقین ہو گیا, علی کو معلوم تو تھا لیکن آج دیکھ لیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کے وصال کے دن کہا تھا. کیوں کہا تھا پتہ ہے؟ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ دیا گیا, قبر میں رکھنے کے بعد مولا کائنات نے مٹی ڈالنے سے پہلے قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 بار پکارا, کوئی آواز کوئی جواب نہیں آیا. روتے ہوئے کا مٹی برابر کر دو. آج علی کو یقین ہو گیا کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. لوگوں نے کہا تھا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہی فاطمہ تو تھی, ایک بار آواز لگاتا تھا, بار بار لبیک لبیک کہتے ہوئے پکار پکار کر کے دوڑی دوڑی چلی آتی تھی. آج 3 مرتبہ آواز لگایا, آخر کیا ہو گیا کہ آواز ہی نہیں دیتی, جواب ہی نہیں دیتی. اللہ اکبر. تو میری بہنوں کب تک کے گناہوں کا سلسلہ دراز ہوگا, کب تک کے
کہ بے حیائیوں کا سلسلہ دراز ہوگا، کب تک کہ آوارگی کا سلسلہ دراز ہوگا۔ قدرت مہلت دے رہی ہے، اس مہلت کا مس یوز نہ کرو۔ کب تک اللہ رسول سے دور رہ کر آخرت کی تیاری کو بھلائے بیٹھے رہو گے؟ سوچو تو صحیح، یہ قبر کی وادی کے اندر جانے والوں سینکڑوں درجنوں ہزاروں جنازے اپنی نگاہوں کے سامنے اٹھتے دیکھا، لیکن تیاری کیوں نہیں کرتے؟ کیوں آخرت کی فکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، آخرت میں کچھ کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ اعمال، میرے نبی نے اپنے خاندان کے لوگوں سے کہا تھا، اے بنو ہاشم عمل کرنا، عمل، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عمل لے کر آئے اور تم صرف نسب لے کر آؤ۔ جس کو عمل نے پیچھے کر دیا اس کو صرف کسی کا نسب آگے نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے حضرات بنو ہاشم سے کہا تھا۔ یہ بات تو موجود ہے لیکن میری بہنوں کو کون سمجھائے؟ اللہ اللہ، آقا کریم نے فرمایا، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد دیکھی تو عورتوں کی تعداد۔ اے عورتوں کثرت سے صدقہ دو، کہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ دوپٹے مفلر بن گئے۔ ابھی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی کی اس بیٹی کا نام ہے جس کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ چاند اور سورج نے بھی جس کے دوپٹے کو نہیں دیکھا، وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ فاطمۃ الزہرا کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ اور میری بہنوں کی پوزیشن کیا؟ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال کیا؟ کوچنگ کے نام پہ بے پردگی، ولیمے کے نام پہ بے پردگی، مردوں سے خلط ملط۔ ذرا غور تو کیا ہوتا، پارکوں میں بے پردہ بیوی بیٹی بہن کو لے جانے والوں، جو مذہب عورت کی عزت کے تحفظ کی خاطر عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی کو پارک میں لے جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولانا یہ پرانے خیالات ہیں، عورت کو جو ہے پردے میں رکھنا یہ عورت پہ ظلم ہے، یہ عورت پہ زیادتی ہے۔ ہم نے کہا کیا پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے؟ اگر پردے میں رکھنے کا نام ظلم ہے تو تو نے عورت کو تو باہر کیا، اپنی دولت کو کیوں باہر نہیں کرتا؟ ذرا لا کر کے، جیسے عورت کو تو نے روڈ پہ میز پر سجا کر رکھ دیا، بازاروں کی زینت بنا دیا، پارکوں کی زینت بنا دیا، کبھی دولت اور زیورات نکال کے اس کو بھی پارکوں میں لا کے رکھ دے، کبھی اس کو بھی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دے، کبھی اس کو بھی روڈ پہ لا کے رکھ دے۔ کہے گا نہیں نہیں مولانا وہ تو بہت قیمتی چیز ہے۔ تو نادان، دولت سے زیادہ قیمتی اگر کوئی اسلام کے نزدیک چیز ہے تو اس کو عورت کہتے ہیں۔ عورت اگر عورت بچی کی شکل میں پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت ہے، نیک عورت کی شکل میں ہو تو شوہر کے لیے جنت ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو جنت اس کے قدموں میں سمٹ کر آ جاتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت کامل الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، علامہ مامون القادری صاحب طویلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ اب بتاؤ کیا جنت سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ اور ہمارے یہاں بیٹی کی شکل میں تو جنت، بیوی کی شکل میں تو جنت، ماں کی شکل میں تو جنت۔ تو جنت کو روڈ پہ لے کے گھومو گے؟ ارے اللہ نے بھی جنت کو بے پردہ نہیں رکھا بلکہ بہت اوپر اٹھا کے رکھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں اہل علم کی توجہ۔ جنت کو اتنا چھپا کے رکھا، نہ وہاں تصور جا سکتا ہے، نہ وہاں تخیل جا سکتا ہے، نہ وہاں زندہ جا سکتا ہے، نہ وہاں مردہ جا سکتا ہے۔ اللہ جسے چاہے گا وہی جائے گا جو اس کا محرم راز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ سب کو آخرت میں جانا ہے، پہلے کوئی نہیں جا سکتا۔ اور پھر پردے میں رکھنا اگر ظلم ہے تو تو نے دولت پردے میں کیوں رکھی؟ کہا قیمتی ہے۔ ہم کہتے ہیں قیمتی چیز تو پردے میں رکھی جاتی ہے، قیمتی چیزیں پردے میں رکھی جاتی ہے۔ دیکھو ساری مسجدیں
میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس کو، ساری مسجدیں بے پردہ، ٹھیک، توجہ، ساری مسجدیں بے پردہ، ساری مسجدیں برہنہ، ساری مسجدیں کھلی ہوئی، کیوں کھلی ہے؟ بے پردہ ہے۔ مسجد احترام کی جگہ ہے لیکن سب کھلی ہوئی ہے، لیکن جو ساری مسجدوں میں سب سے افضل ترین مسجد ہے، جس کو حرم کعبہ کہتے ہیں، اس کو پردے میں رکھ کر کے گلاف ڈال کے بتایا گیا کہ ناگپور کی مسجد اور ہے، کعبۃ اللہ اور ہے، دلی کی مسجد اور ہے، کعبۃ اللہ اور ہے۔ جو بے پردہ ہے وہ عام مسجد ہے، جو با پردہ ہے وہ خاص مسجد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، سید امین القادری صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھ کر کے کودتے تھے، یہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے رکھے، ان کو اسٹاپ لگا دیا، ان کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچرے کا ڈبہ ہے، جیسے کچرے کا، کہاں تو ساری عورتوں کو بے پردہ کرنے چلے تھے، قدرت نے کہا پردے کے دشمنوں اب ہم مردوں کو بھی پردے میں کر دیں گے۔ قدرت کو چیلنج کرنے چلے ہو، لگا کر کے پھرو منہ پر، منہ چھپائے چھپائے پھرو۔ منہ کون چھپاتا ہے؟ یا تو قیمتی چھپاتا ہے یا تو مجرم چھپاتا ہے۔ قیمتی تو ہو نہیں تو ہو کیا تم؟ قیمتی کا منہ تو قدرت نے چھپایا، تو تم قیمتی تو ہو نہیں، اور تم کون ہو؟ واللہ ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی عزت ہے، تو مسجدیں سب کھلی ہوئی ہے، جو مسجد کی سردار ہے وہ پردے میں ہے، اور بتا دیا گیا کہ جو پردے میں وہ سب سے افضل ہے۔ اسی طرح ساری قبریں کھلی پڑی ہوئی ہے، بے پردہ ہے، بے پردہ ہے، ساری قبرستانوں کو جا کے دیکھو، مگر غوث پاک کی قبر پردے میں، غریب نواز کی قبر پردے میں، اعلیٰ حضرت کا مزار پردے میں، مفتی اعظم کا مزار پردے میں، احمد کبیر رفاعی کا مزار پردے میں، محبوب الہی کا مزار پردے میں، گلاف ڈال کے پردہ ڈال دیا گیا۔ اب کسی کو وہاں کھڑے رہ کے نہیں کرنا پڑتا، یہ ولی کی قبر ہے، یہ ولی کی قبر ہے، یہ صحابی کی قبر ہے، یہ نبی کی قبر ہے۔ جہاں جہاں سنیوں کا اختیار تھا، اہل اللہ کے مزار پہ گلاف ڈال کے بتا دیا، جو قبریں ننگی پڑی ہے وہ عام قبریں ہیں، جس کو پردے میں رکھ دیا گیا ہے وہ خاص قبریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے ہم قبروں کو دیکھ کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ جس قبر پہ غلاف ہے شرابی کی نہیں ہوگی، جواری کی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی کسی پاپی کی، کیونکہ اس پہ غلاف ہے، پردے میں ہے۔ بہت لمبی ہو سکتی ہے لیکن زیادہ لمبی نہیں کرتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں کروڑوں کتابیں چھپ چکی ہے، چھپ رہی ہے، ساری کتابیں ننگی پڑی ہوئی ہے، لیکن ایک کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، وہ جزدان میں رکھ کر بتائی جاتی ہے۔ جس کو کتابوں میں سب سے افضل سمجھا اس کو بھی پردے میں رکھا۔ اور ایک بات کہوں، مخلوق کو سب کو بے پردہ کر دیا، خالق پردے میں رہ کر بتا رہا ہے۔ بولو خالق پردے میں ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ اس کی شان ہے۔ ارے حجابات اٹھانے کے لیے موسیٰ کہے تو بھی کہا جائے نہیں اٹھائیں گے، موسیٰ کے لیے بھی نہیں اٹھائیں گے۔ پردہ کتنا اہم ہے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے حجاب ہو جائیں گے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے بے نقاب ہو جائیں گے، وہ ایک ہی ہے جس کے لیے پردے اٹھا دیں گے۔ جیسا کہ اپنی شان ہے، وہ کہا وہ کون ہے؟ وہ کہا جو محبوب ہوتا ہے پھر اس سے پردہ نہیں ہوتا، اسے تو بلائیں گے بھی بے پردہ اور دیدار بھی کرائیں گے بے پردہ۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے، لیکن دیکھا کس نے؟ تو میرے امام نے کیا پردہ اس سے بھی اٹھا، رازوں سے پردہ اٹھائے، کہتے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ گیا کون؟ لوگ لڑ رہے ہیں، لوگ مناظرے کر رہے، کون گیا کون گیا کون گیا؟ تو عشق و محبت کے امام نے مسئلہ حل کر دیا، کون گیا؟ کہ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے، اسی کے جلوے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، عورتوں کو پردے میں رکھنا ظلم نہیں ہے۔ اگر ظلم ہوتا تو مخلوق بے پردہ، خالق کو
اپنی شان کے مطابق خالق نے اپنے آپ کو پردے میں کیا جیسا کہ اس کی شان. یہ ظلم نہیں ہے، یہ قیمتی بتانے کے لیے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں بے پردہ نہ نکلا کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت بے پردہ نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 17 شیطان نکلتے ہیں، اور وہ 17 شیطان کہتے ہیں دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ، دیکھو اس کو اور اس کے گناہ. اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس پہ لعنت کرتا ہے جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی. اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام مومنین کی اس پہ لعنت ہوتی ہے جو بے پردہ گھر سے نکلتی ہے. یہ ہے بے پردہ نکلنے والی عورت کے لیے سزا اور اس کا وبال. جس پہ لعنت برستی ہو اس کے گھر ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے میں برکت کیا ہوگی؟ جس پہ لعنت برس رہی ہو وہ گھر کے لیے ملکہ کیا ثابت ہوگی؟ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ بیٹیاں بھاگ رہی ہے اور گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں اور بے برکتی ہے، جس عورت پر قدرت لعنت کرے تعویذ اس عورت کو کبھی برکتی نہیں بنا سکتا. ہم تعویذ کے مخالف لوگ نہیں ہیں، لیکن تعویذ کو سب کچھ ماننے والے لوگ بھی ہم نہیں ہیں. یہ بھی یاد رکھنا، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، دعا کی جگہ کام کرتی ہے، محنت کی جگہ کام ہر ایک کا کام کرنے کا دائرہ کار الگ الگ ہے. مثال کے طور پر کسی نے شکر ڈالی چائے میں، چائے لذیذ ہو گئی تو کہا یار کیا تعریف ملی تھی چائے میں شکر ڈالنے پہ، اب سالن میں بھی شکر ڈالا کریں گے تو سالن بنے گا کہ بگڑے گا؟ شکر کا کام چائے کی حد تک ہے، شربت کی حد تک ہے، سالن کے لیے اس کا کام نہیں ہے، وہاں کچھ اور کام کرنا ہے. اس لیے یاد رکھو بے برکتی ہو جاتی ہے عورت. اور یاد رکھنا جس گھر کے مرد اپنی گھر کی عورت کو پردے کی تلقین نہ کرے، اسے بے پردہ گھومنے دے، اسے بے پردگی کرنے دے. میرے آقا فرماتے وہ لوگ دیوس ہے، دیوس. اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہے اللہ نے دیوس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے دیوسوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے. اور جو اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے نہ روکے، نہ اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے. ہمارے گھروں میں پردوں کا ماحول نہیں. بہرحال بات دور نکل گئی اور بہت دور چلی گئی. میں بات سمیٹ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر چل رہا تھا. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ روتے تھے، بہت روتے. ایک دن انہوں نے کعب احبار سے کہا اے کعب ذرا مجھے ایسی باتیں سنا آج کہ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت میرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو. مجھے ایسی بات سنا. حضرت کعب احبار یہ صحابی نہیں ہے بلکہ تابعی ہے، اور فاروق اعظم کے دور میں مسلمان ہوئے، حضور کے وصال کے بعد یہ ایمان لائے. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا کعب تم آسمانی کتابوں کو جانتے ہو تو ذرا مجھے کچھ ایسی باتیں سنا دو کہ میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا، خوف اور پیدا. پہلے تو ڈرتے ہی تھے نا، بہت کتنا ڈرتے تھے. ایک بار کسی نے آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. فاروق اعظم بے ہوش ہو گئے یہ سن کر، عذاب کی آیت سن کر. 3 دن تک بیمار رہے، 3 دن تک بیمار رہے فاروق اعظم اللہ کی عذاب کی آیت سن کر. ہماری کان پہ جو بھی نہیں رینگتی. فرماتی اللہ کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں ایسی باتیں کر کعب کہ میرے دل میں اللہ کا خوف مزید پیدا ہو. کعب احبار نے اب گفتگو شروع کی، آپ بھی سنیں تھوڑا سا دھیان سے. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین میں نے گزشتہ آسمانی کتب میں پڑھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن جس کی تیاری کی بات میں کر رہا ہوں کہ میں بھی اور ہم بھی قیامت کی تیاری کریں، اس دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو لائیں. اور جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو اس شان سے لائیں گے کہ 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈالی جائے گی اور اس کو کھینچتے ہوئے فرشتے لائیں گے. تو اس کی جو آگ کے شرارے اٹھ رہے ہوں گے، کعب احبار کہتے ہیں
آگ کی جو شراریں اٹھ رہے ہوں گے اس کا عذاب اور وہ آگ دیکھ کر لوگوں پر کیا گزرے گی، فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام بالخصوص سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے، وہ عذاب دیکھ کر، جہنم کا عذاب دیکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا ابراہیم تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان مانگتا ہے، میں آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے امان دے دے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر، جہنم کی آگ کو دیکھ کر، یہ ابراہیم خلیل کون؟ ابراہیم خلیل نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، ان کے بعد جتنے نبی پیدا ہوئے سب انہی کی نسل میں، بنی اسرائیل سب انہی کی نسل میں، بنو اسماعیل میں سید الانبیاء بھی انہی کی نسل میں۔ ابو الانبیاء کہہ رہے ہیں سوچے ذرا، معصوم، مسجد بنانے والا متولی نہیں، جس نے اللہ کا گھر کعبہ بنایا، بکروں پر اور گائے بھینس پر قربانی کرنے والا شخص نہیں، صرف اللہ کی محبت میں اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والا خلیل، قیامت میں اللہ کا عذاب دیکھ کر، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے دیکھ کر اللہ سے کہیں گے مولا آج تیرا خلیل تجھ سے اپنے لیے امان چاہتا ہے، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کہیں گے، حضرت کعب آبار بیان کر رہے ہیں، اگر یہ حدیث نہ ہوتی واللہ میں کبھی بیان کرنے کی جرات نہ کرتا، لیکن موسیٰ کلیم اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر کہیں گے مولا آج تیرا موسیٰ جو تیرا کلیم بھی ہے تجھ سے کلام کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، تو طور پر بلا بلا کر مل جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، طور پہ بلا کر تم اس سے پیار کی راز کی باتیں کرتا تھا، مولا وہ شیریں کلام کا واسطہ، صفت کلام کا واسطہ آج موسیٰ اپنے لیے تیری امان چاہتا ہے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، معصوم لوگوں کا یہ حال ہے، معصوم لوگوں کی یہ شان ہے، وہاں پر زنا کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا، شراب کے اڈوں پہ جانے والوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور یہ نبیوں کے لیے عیب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سے ڈرنا عیب نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا یہ شان کی بات ہے، کیونکہ جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے اہل علم ہے، جس کا علم جتنا ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ تو نبیوں سے بڑا عالم اللہ کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، اس لیے انبیاء اللہ سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اللہ سے کوئی نہیں ڈر سکتا۔ اگر آپ سوچیں گے یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں، تو یہ میں نبی کی شان کی بات کر رہا ہوں، یہ بے ادبی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا بے ادبی۔ آپ کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوگا، الگ خاکہ ہوگا، لیکن اہل سنت و جماعت جسے پہچان کے لیے آج مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، اس میں تصور یہی ہے۔ 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا امام یہ کہتا ہے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب نہیں۔ ایک مقام پہ کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا۔ یہ اولیاء اللہ کا حال ہے، یہ اولیاء اللہ، اور ہمارا حال کیا ہے؟ موسیٰ کلیم کہیں گے اللہ آج میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہتا۔ کعب احبار کہتے ہیں فاروق اعظم سن کے روتے جا رہے ہیں، کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب وہ جہنم کی آگ کی شراریں اٹھے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ آج میں اپنی ماں حضرت مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کوئی سوال نہیں کرتا، آج تو صرف تو مجھے امان دے دے، میں اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ وہ دن جس دن انبیاء کی سید الانبیاء کے علاوہ سارے انبیاء کی یہ شانیں ہوگی، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی کہ وقت ملا تو ہم واٹس ایپ کھول کر کے بیٹھ گئے، گھنٹوں بیٹھے رہے، برسوں بیت جاتے ہیں کبھی قرآن بھی نہیں کھولتے، کسی کے تیجے میں جاتے ہیں تو بھی خاموش بیٹھے ہوتے۔ جس قوم کے مسلمان جوانوں کا حال یہ ہو کہ وہ واٹس ایپ کے لیے 3-3 4-4 گھنٹہ دیں اور یوٹیوب کے لیے زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے پوری رات دیں اور برسوں قرآن کو کبھی چھوئے بھی نہیں، وہ قوم عزت کیسے پا سکتی ہے؟ وہ قوم ترقی کیسے حاصل کر سکتی؟ لوگ کہتے ہیں
पूरी दुनिया में हम सताए जा रहे हैं, सताए नहीं जाओगे। जो कुरान पे जुल्म करे उस पे जुल्म नहीं होगा, जो मस्जिदों पे जुल्म करे उस पे जुल्म नहीं होगा। डर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। किसी की मां ने किसी को जन्म नहीं दिया है कि कोई मुसलमान की आंख में आंख डाल के बात कर ले, लेकिन कोई मुसलमान बने तो सही, जिसकी रातें पूरी पूरी ज़िना के मनाजिर देखने में गुजरे, जो बहू को और बेटे को बाजू में लेकर सीरियलों के नाम पे जो सुसर ज़िना के मनाजिर देखे, उनको कामिल मोमिन कहलाने का हक क्या है? जिन्होंने मस्जिदों को वीरान किया, फजर की नमाज में सोते पड़े रहे। लोग कहते मौलाना हम आशिक रसूल है। मैं कहता हूं इश्क रसूल इतना कच्चा तो नहीं होता कि जो मस्जिद तक भी ना ले जा सके। कैसा इश्क है जो मस्जिद तक भी नहीं ले जाता? अरे इश्क तो वो था जिसने पहली रात की दुल्हन छोड़कर मैदान जिहाद तक जाने पर मजबूर कर दिया। मुसलमान कब्रों में चले गए, इस्लाम किताबों में महदूद हो गया। अब जो कुछ हो रहा है सिर्फ जबानी जमा खर्च इल्ला माशाअल्लाह, बस नारे हैं, जबानी दावे हैं, इसी तरह की बातें हैं। याद रखो, आओ बहुत दूर चले गए, आओ अपने मजहब की तरफ आओ, अपने मसलक की तरफ आओ। एहसास करो कि अल्लाह ने हमें दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं भेजा, आखिरत की तैयारी के लिए भेजा। नमाज छोड़ोगे, दो तीन बातें और एंड करके बात अब मुकम्मल कर रहा हूं। एक रिवायत पढ़ के बात पूरी करेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन बातें, कुछ बातें अहदीस के हवाले से पढ़ दूं, फिर एक रिवायत पढ़ के बात मुकम्मल करेंगे। देखो, अगर शराब पियोगे, सब मुसलमान को पता है शराब हराम है, अंजाम क्या है? आज शराब का नाम बदल बदल के पिया जा रहा है। आखिरत की फिक्र है यार। लोग कहते हैं मौलाना वो जो रसूलुल्लाह के दौर की शराब थी वो अलग थी, अब वो शराब मिलती भी नहीं। अब तो शराब जो पी जाती है उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अलग अलग खुशबू होती है, अलग अलग विटामिन की उसमें बशारतें हैं, सेहत होती है, चेहरा गोल हो जाता है, चेहरा खिल जाता है, इस तरह की बकवास की जाती है। मेरे आका ने आज से 1400 साल 1450 साल पहले फरमाया था। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से कहा था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जो कब्र में रखे जाएंगे तो उनके चेहरे अच्छे भले होंगे, और जब कब्र से उठेंगे या तो उनके चेहरे सूअर की तरह होंगे या तो बंदर की तरह। कब्र से उठते हो हुजूर क्यों? ये काफिरों पे मत ठोक देना, सारे अजाब के मामलात हम काफिरों पे ठोकते हैं ना, तो कुछ आप और अपने लिए भी कुछ है ना, उससे भी कुछ इबरत लो। फातबिरु या उलिल अबसार। हाँ, हम जो कहते हैं ना कि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, पहले हम रसूलुल्लाह के बन तो जाएं। रसूलुल्लाह के लिए किया क्या है? बेशक जन्नत रसूलुल्लाह की है, लेकिन ये कहने का हक उनको था, इमाम अहमद रजा को, जो 22-22 घंटे जागते थे रसूलुल्लाह के लिए। आपकी जिंदगी पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे सोता था वो मर्द कलंदर, 2 घंटा, सिर्फ 2 घंटा। एक दिन किसी ने कहा आपके बच्चे भी, आपका भी जिस्म पे, आपके जिस्म का भी हक है, आपके जिस्म का भी हक है। इमाम अहमद रजा से कहा 2 घंटे से सोते, 22 घंटे जागते, मेहनत करते, सो भी लिया करें। जवाब क्या था? एक खैर खा मेरे, क्या तूने मुझे कुत्ते से भी बदतरीन समझा है? कुत्ते से बदतर समझे तूने मुझे? इमाम ने कहा कुत्ते से बदतर? हजरत मैंने कुत्ते से बदतर तो आपको कभी नहीं समझा, आप तो हमारे इमाम हैं। फरमाया बेटे क्या ख्याल है तेरा कि कुत्ते का मालिक कुत्ते को एक रोटी फेंक कर देता है, कुत्ता 24 घंटे मालिक के घर की रखवाली और निगहबानी करता है, एक रोटी पर वो 24 घंटे वफा करता है। मुझे तो जो मिला है मदीने की सरकार से मिला है, अगर मैं उनके दीन की हिफाजत ना करूं तो मैं तो कुत्ते से ही बदतर ठहरा ना। बाबा बुल्ले शाह ने कहा था, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। हम हुजूर के बन तो जाएं। हुजूर के ऐसे लोग होते हैं जो हुजूर का बन जाता है वो ऐसा होता है। मेरे अजीज भाई, गधा अगर हुजूर का हो जाता है ना गधा, तो गधे को भी इतनी अकल आ जाती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। ये हजरत याफूर एक गधा ही है ना, जिन्हें हम हजरत याफूर कहते हैं एहतराम से।
شاہ حبشہ نے توفتن بھیجا تھا اس گدھے کو، جسے ہم ادب سے اب اس کو گدھا بھی نہیں کہتے، دراز گوش کہتے ہیں. ہاں حبشہ سے آیا تھا وہ، اور اس نے حضور سے کلام کیا کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے وہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پہ سواری کرتے تھے، اب آپ کے سوا کوئی نبی نہیں بچا اور میرے سوا اس نسل کا کوئی گدھا نہیں بچا، تو آپ مجھ پہ سواری کر لیں. حضور نے اس کو قبول کیا. اس کا نام پوچھا تو کہا میرا نام یزید ہے. اس کا پرانا نام کیا تھا؟ یزید. کہا تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہے. اشارہ مل گیا نبی کو اس دن بھی یزید پسند نہیں تھا. گدھے کا نام بھی یزید ہو، گدھے کا نام بھی یزید ہو، حضور نے پسند نہیں کیا، بدل دیا. اٹھا کے دیکھیں حدیث. بہرحال پھر وہ گدھا حضور کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کی چوکھٹ پہ رہنے لگا. پتہ ہے سرکار فرماتے جاؤ صدیق اکبر کو بلا کر لاؤ، تو وہ گدھا صدیق اکبر ہی کے گھر جاتا، بلا کر لاتا، حضور کے کام کرتا. وہ اس گدھے کے عشق پر میں قربان، میرے ماں باپ، میری اولاد، میری نسلیں قربان. جس دن حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال، تو صحابہ رو رہے تھے، وہ ادھر ادھر بے چین گھومتا تھا حضور کہاں ہے. جب کسی کے منہ سے نکلا حضور کا وصال ہو گیا تو وہ گدھا برداشت نہیں کر سکا حضور کے وصال کی خبر کو. اس نے جا کر کنویں میں ایک چھلانگ لگا دی اور دنیا کو بتا دیا جب میرا محبوب نہ رہا تو میں دنیا میں رہ کر کیا کروں گا. گدھے کو بھی یہ احساس ہے، وفا کا احساس. ہمیں ہے نبی کے صدقے میں موبائل ملا ہے نا، نبی کے صدقے میں. اسکرین پر فوٹو کس کا ہے؟ ہیرو کا. یہی وفا ہے ہم رسول اللہ کے، یہی ہم رسول اللہ کے، یہی ہم رسول اللہ کے، یہی وفا ہے. کبھی سوچا بھی، کبھی غور بھی کیا، کبھی غور بھی کیا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبروں سے اٹھیں گے تو چہرے سور، ان کے چہرے کس کی طرح ہوں گے؟ سور کا ذکر دوسری روایت میں کتے اور بندر کی طرح، ایک روایت میں سور اور بندر کی طرح. ایک جگہ کتے کا ذکر ہے، ایک جگہ سور کا ذکر ہے، اور دونوں میں بندر کا ذکر ساتھ ساتھ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ، جن کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت، تو کیا وہ لوگ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ یعنی کافر ہوں گے وہ؟ کہا نہیں ابن مسعود، وہ کلمہ پڑھتے ہوں گے. کیا قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے. آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے؟ کہا مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے ہوں گے. پھر بھی ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح یا کتے اور بندر کی طرح ہو جائیں گے قبر سے اٹھتے وقت. حضور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ دو کام کرتے ہوں گے. میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، میوزک، گانے، میوزک کثرت سے سنتے ہوں گے، اور شراب کا نام بدل بدل کر پیتے ہوں گے. فنسی ہو جائے چہرے پہ، گھر سے باہر نکلنے شرم آتی ہے. جب سور اور بندر کی طرح چہرے ہو جائیں گے تو محشر میں کیا منہ لے کر آئیں گے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا، اس کو فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا ہے، جب شرابی قیامت کے دن آئے گا اس کے گلے میں شراب کی بوتل لٹکی ہوگی. اس طرح وہ شرابی قیامت کی دن آئے، شراب کی بوتل گلے میں، ہاتھ میں شراب کا جام، منہ سے گندگی نکل رہی ہو، غلاظت، پاخانہ اس کے منہ سے نکل رہا ہوگا، آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اس کے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے. کہانی قصہ نہیں ہے، تنبیہ الغافلین اٹھا کر کے دیکھ لو، حدیث ہے، حدیث. اللہ کے رسول کا فرمان ہے وقت سے پہلے سب کھول دیا تاکہ بچ سکو. ہماری مائیں ہم سے جتنا زیادہ پیار کرتی ہے اس سے زیادہ ہمارے نبی نے ہم سے پیار کیا، ہم نے احساس ہی نہیں کیا. ہم نے نبی کا پیار صرف جلوس، جھنڈے اور جلسوں تک محدود کیا. واللہ جھنڈے ہمارے مسلک کی علامت ہے، جلوس نکلتے رہیں گے، لیکن جلوس جس مقصد کے لیے نکلتے کبھی اس پہ بھی غور کیا؟ حضور کی وفا کے لیے جلوس نکالے جاتے ہیں، دھینگا مستی کے لیے نہیں. جلسے حضور کی وفا کے درس کے لیے ہوتے ہیں، رسموں کے لیے نہیں. ہم نے ساری چیزوں کو رسموں کے حوالے کر دیا. کبھی سوچا ہم نے؟ ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پر، حضور کے مزار کے قریب آ کر گردن جھکائی، گردن. فاروق اعظم نے اس کی گردن میں مکہ مار کے کہا ادب گردن جھکانے میں صرف نہیں ہے، اطاعت کے لیے پہلے دل جھکا.
جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. جن کے دل نہ جھکے انہیں گردن جھکانے سے اس منافقت سے کوئی فائدہ نہیں. گردن میں تقوی نہیں ہے, تقوی ہاں ہونا. عشق گردن میں نہیں ہے, عشق دل میں ہے. گردن جھکانے سے پہلے اطاعت کے لیے دل جھکاؤ. ہیرو اگر ٹوپی پہن لے تو تم ٹوپی ضرور پہنتے ہو. ہیرو اگر داڑھی رکھ لے تو تم داڑھی ضرور رکھتے ہو. ہیرو اگر کان میں بالی پہن لے تو تم بالی ضرور پہنتے ہو. رسول اللہ کی سنت ہے داڑھی, یہ سوچ کر کبھی نہیں رکھا. حد تو یہ ہے کہ اگر ہیرو نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لی تو آپ بھی پوری رانے رنگی کر رہے ہو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ میرے دل کا درد ہے. آپ نے مسلمان کو سمجھا کیا تھا؟ جسے فرشتے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مسلمان ہے. اپنی اہمیت کھو دیا, اپنی اہمیت کھو دیا. تم کیا تھے؟ شاہین صفت جوان کہا تھا اقبال نے تمہیں اپنی شاعری میں مسلم جوانوں کو, اور کہا تھا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے واسطے آسماں اور بھی ہے. نوجوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے, اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیا جاتا ہے. دنیا برباد نہیں کرتی, برباد تو قدرت کے فیصلے کرتے ہیں. قدرت کے فیصلے کرتے ہیں. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. جانتے ہیں جب مسلمان پاپی اور آوارہ ہو گئے تو اللہ نے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے ہلاکو اور چنگیز خان کو کھڑا کیا. تو کہا جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرتا ہے اور عورت عورت کے ساتھ بدفعلی کرتی ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اس گناہ کو چند بار کر لے پھر اس گناہ کے بغیر اس کو کبھی چین نہیں آتا. گویا کہ ہر گناہ کا ایک آلٹرنیٹ موجود ہے. زنا کا آلٹرنیٹ نکاح میں ہے, حرام کا آلٹرنیٹ حلال میں غذاؤں کے اندر ہے, لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. اس لیے یہ گناہ کرنے والا پھر کبھی جلدی سے باہر نہیں آتا. اور جانتے ہیں حدیث پاک میں آیا ہے جب یہ گناہ کوئی کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, اللہ کا عرش تھر تھرا اٹھتا ہے. آج میری قوم کے وہ جوان جنہوں نے اپنے ناخن تدبیر سے امت کی زلف پریشاں کو سنوارنا تھا, میری قوم کے وہ جوان جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے خوف سے مسلوں پر روتے تھے, میری قوم کے وہ جوان جن کے چہروں کی نورانیت کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. ہائے میری قوم کے وہ جوان انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھ کر اس بدی کے اندر گرفتار ہو گئے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے, کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور آسمان پھٹ کر گرنے لگتا ہے. اس وقت وہ فرشتے آسمانوں کا کنارہ پکڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اس سورہ مبارکہ کو بار 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 پڑھتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اگر فرشتے ایسا نہ کرتے تو آسمان گر جاتا. یہ ہے اس گناہ کا عذاب. اللہ جب کوئی یہ گناہ کرتا ہے تو اس پر 36 مرتبہ ایک دن میں اللہ لعنت کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے مرد مرد کے ساتھ بدکاری کرے اور جب وہ مر جاتا ہے وہ بدکار, اغلام باز, لواطت کرنے والا, جب وہ مر جاتا ہے ایک پلک کے جھپکتے بھی مٹی ڈالنے کے بعد وہ اپنی قبر میں نہیں رہتا. کہیں مرے کہیں مرے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور جہاں قوم لوط پر عذاب آیا تھا اس بستی میں لے جا کر اس کو پھینک دیا جاتا ہے. یہ برائیاں عام ہو رہی ہے. گناہ میں لذت ہے, عزت نہیں. گناہ میں لذت ہے, سکون نہیں. ایک دن موت ہے. سمیٹ لیں اب بات کو, جتنی بات لمبی کریں گے ہوتی جائے گی. کہ کسی نے کہا تھا نا کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا. کسی شاعر کا شعر ہے کہ وہ چاہتا تھا دامن میرا رفو کرنا, اسے کیا خبر کہ اندر سے کٹ گیا ہوں میں. جو اندر سے کٹا ہو دامن رفو کرنے سے اس کا علاج تو نہیں ہو سکتا. وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم امہ میں موجود نہیں ہے. بس اب بات ختم کر کے ایک آخری روایت.
پڑھ کر کے گفتگو مکمل کر لیتے ہیں. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, آخر موت ہے, ایک دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا. یہ جوانی جس میں ڈوب کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں, یہ جوانی بھی ختم ہو جائے گی. بڑھاپا آئے گا. جس کی جوانی پاپ میں گزرتی ہے اس کا بڑھاپا بڑا دردناک ہوتا ہے. انسان ہی نہیں, اس سے جانور بھی نفرت کرتے ہیں. وہ بوڑھے کو نیند بھی نہیں آتی جس نے جوانی میں پاپ کیے تھے. بستر میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے, موت مانگتا ہے, موت نہیں آتی, توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی. اے میری قوم کے جوانوں, قدرت نے بہت سنہری موقع دیا ہے. پاپ نہ کرنا, گناہ نہ کرنا, میرے اللہ کو ناراض نہ کرنا, اس کے غضب کو چیلنج مت کرنا. یہ جوانی جانے کے لیے آئی ہے, اس میں شیطان کا اغوا مت بن جانا, شیطان کے ہاتھوں کٹ پتلی مت بن جانا. جوانی بہت عظیم مقصد کے لیے ہے. کما لو حلال, جما لو, دین کی کچھ خدمت کر لینا, عبادتیں کر لو. یہ مت سوچنا مولانا جب بوڑھے ہو جائیں گے نا, سید صاحب جب بوڑھے ہو جائیں گے تو مسجد کا کونا سنبھال لیں گے انشاءاللہ, خوب سجدے کریں گے, خوب داڑھی رکھیں گے. میں آپ کو مایوس کرنے نہیں آیا, لیکن ایک بات ضرور کہوں گا. ان علماء سے پوچھو, اگر بڈھا بیل جو چلنے کے قابل نہ رہے, جو دیکھنے کے قابل نہ رہے, جس کے دانت ٹوٹ جائیں, اگر اس بیل پہ قربانی کی جائے تو کیا قربانی قبول ہوگی؟ بولو. جوانی میں اس کو قربانی اس کی نہیں دی, بڑھاپے میں دی. نہ دیکھ پا رہا ہے, نہ سن پا رہا ہے, نہ چل پا رہا ہے. بولو بڈھے بیل کی قربانی اللہ قبول کرے گا؟ یار جب بڈھا بیل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, بچا کچا جو کسی کے کام نہ آئے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھا جائے, اللہ کہتا ہے ہم تو اسے نہیں لیتے. لیتے کسے؟ تسر الناظرین, جو دیکھنے میں بھلا لگتا ہے اس کو لیتے ہیں. جو جوان ہوتا ہے جانور اس کو لیتے ہیں. اگر بچی کچی زندگی جو نہ بیوی کے کام, نہ بچوں کے کام, نہ کاروبار کے کام, نہ سماج کے کام, نہ مذہب کے کام, نہ کسی کے کام, جو زندگی نہ رہ جائے, وہ بچی کچی عمر اگر تم اللہ کی راہ میں لگانا چاہو گے تو جب بچی کچی عمر کا بوڑھا بیل قدرت قبول نہیں کرتی تو یہ تمہاری بچی کچی کھوسٹ بڑھاپے کی زندگی قدرت کیسے قبول کرے گی؟ اس کو محتاج نہیں سمجھنا. اگر توبہ کرنا ہے تو آج جوانی میں, یاد رکھنا جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اکبر, آسمان پر نور کی قندیلیں روشن کی جاتی ہے 40 دن تک, اور فرشتے آپس میں باتیں کرتے ہیں یہ نور کی قندیل کیوں ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرے جوان بندے نے توبہ کر لی ہے, اس لیے یہ خوشی کے اندر جو ہے قندیلیں روشن کی گئی ہے. آؤ پلٹ آؤ, میرے اللہ کی رحمتیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے بندے آ جا توبہ کر لے. بلکہ آپ کو بتاؤں, اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے, کوئی کسی سے اتنا پیار نہیں کرتا. 70 ماؤں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. قسم سے کہتا ہوں سب کی محبت کا خیال کیا, اس رب کی محبت کا خیال نہ کیا. ماں سے زیادہ, باپ سے, سب سے زیادہ جو ہم سے پیار کرے. دیکھو اگر ماں ہمیں کوئی غلطی کرتے دیکھے نا تو کم سے کم وہ اپنے شوہر کو ضرور بتائے گی, دیکھو جی وہ ایسا کر رہا تھا. دوسرے بھائیوں کو بتائے گی, بیٹا دیکھ تیرا چھوٹا بھائی اور بڑا بھائی ایسا کر رہا تھا. میرے اللہ کو ہم سے پیار کتنا ہے نا, اتنے پاپ ہم کرتے ہیں, اتنے پاپ کرتے ہیں, کسی کو بتاتا ہے؟ پردے ڈالتا ہے. اور بلکہ رات میں جب ہم گناہ کر لیتے ہیں رات میں, تو رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمتیں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق آتی ہے اور ہمارے دروازے دل پہ دستک دے کے کہتی ہے اے رات کو گناہ کرنے والے, صبح ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. اے دن کے گناہ کرنے والے, آفتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. وہ تو بار بار کہتا ہے آ معافی مانگ, معاف کر دوں, آ معافی مانگ, معاف کر دوں. معافی نہیں مانگ رہے ہو نا. ایک بزرگ تھے اللہ کے ولی مجذوب, وہ بستی میں اعلان کرتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو, اللہ سے صلح کر لو, لوگوں اللہ سے صلح کر لو. جب قبرستان میں گئے تو کہا اللہ ان سے صلح کر لو, قبروں کی طرف اشارہ کر کے اللہ ان سے صلح کر لے, اللہ ان سے صلح کر لے. لوگوں نے کہا بابا بستی بدلتی ہے تو بات بھی بدلتی ہے, بستی میں تو کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو اور قبرستان میں آگے کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے. کہا تم نہیں سمجھے, جب بندہ زندہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے آ معاف کر دوں گا, آ معاف کر دوں گا. اللہ صلح کے لیے تیار ہے, بندہ صلح نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا. لیکن جب مر کے عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے معافی معافی, توبہ توبہ. کا توبہ کا دروازہ تو بند ہو گیا.
اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، آؤ اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اور توبہ بہت کی ہوگی آپ نے، لیکن آج ہمیں جو توبہ کرنا ہے وہ توبہ ہے جس کا مطالبہ قرآن کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو ایسی توبہ کرو جو تمہارے لیے نصیحت بن جائے. کان کو کھینچنا توبہ نہیں، گال کو پیٹنا توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ جیسے گناہ سے ایک بار نکل جاؤ، ایسے جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے تو دوبارہ پھر اسی سوراخ سے تھن کے اندر دودھ نہیں جا سکتا، ایسے کوئی گناہ سے توبہ کر لے پھر دوبارہ اس راستے نہ جائے، ایسا توبہ کرنے والا اللہ کا ولی بنا دیا جاتا ہے. بس بات جو آخری کرنا تھا یہی بات تھی، کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیا کیا بن گئے. یہی بات. عذاب کا ذکر سن کے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم تبلیغی جماعت والوں کی طرح بالکل مایوس بھی نہیں کرتے، اور رافضی اور شیعوں کی طرح کچھ بھی کرو جنت میں جاؤ یہ بھی نہیں کرتے. ہمارا مسلک اہل سنت ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. ہمارا مسلک مسلک اعتدال ہے. ہم خوف کا ذکر کرتے ہیں مگر رحمت کی بات بھی کرتے ہیں، امید کی بات بھی کرتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. تو جو بات اینڈ کرنے چلا تھا اس پر کہ توبہ کر لو، میرا اللہ معاف کر دے گا. کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیا کیا بن گئے. بس توبہ کرو، مطلب یہ کہ گناہ سے ہجرت کرو، چھوڑ دو گناہ کو، نیکی کی طرف آ جاؤ. سکون ملے گا، عزت ملے گی، راحت ملے گی. کہتے ہیں پرانے زمانے میں، یعنی پرانے زمانے سے میری مراد چند سو سال پہلے، ایک مالک نام کا جوان تھا. یہ بات اسی پہ بات پوری ہو جائے گی انشاءاللہ. میں اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں، دھیان سے سننا، اسی پہ بات مکمل ہوگی. جوان خاص طور پر میری بہنیں بھی کہتے ہیں کہ صدیوں پہلے مالک نام کا ایک جوان تھا. کچھ لڑکیاں ناچ کا کاروبار کرتی تھی، کچھ لڑکیاں ناچ گانے کا کاروبار کرتی تھی. چونکہ وہ ناچتی تھی تو طبلہ بجانے کے لیے کچھ جوانوں کی ضرورت تھی، تو مالک اور اس کے ساتھیوں کو بھی طبلہ بجانے پر ان لڑکیوں نے رکھ لیا تھا. مالک ایسا جوان تھا جو طبلہ بجانے میں بڑی مہارت رکھتا تھا. طبلہ بجانے کے لیے وہ ان لڑکیوں کے ساتھ جاتا. آج کل آرکیسٹرا ہوتی، اس زمانے میں مجرے ہوتے تھے. مجرے یعنی کہ ناچنے والی لڑکیاں ناچتی تھی، گاتی تھی، اور جوان طبلے بجاتے تھے. وہ جوان بھی طبلہ بڑا خوبصورت تھا، طبلہ بجانے کا کاروبار تھا. ایک دن پوری رات ناچ ہوا. ناچ کے بعد مالک تھک گیا طبلہ بجاتے، اس کے ساتھی بھی تھک گئے. ایسے میں مالک نے دوستوں سے کہا، لڑکیاں اور پوری محفل تو ختم ہو کر چلی گئی، ہم لوگ اسی جگہ سو جاتے ہیں، صبح ہوگی تب گھر جائیں گے. سب لوگ سو گئے، سب کو نیند آ گئی. سب کی تھکن نے ان کو نیند کی آگوش میں لے لیا. اللہ اللہ. ایسے میں مالک لیٹا زمین پر، لیکن کروٹیں بدلنے لگا. آج اس کو نیند نہیں آ رہی تھی، آج اس کو نیند نہیں آ رہی تھی. وہ سونا چاہتا تھا لیکن نیند کا دور دور تک کوئی عطا پتہ نہ تھا. ایسے میں مالک کروٹیں بدلتا رہا. ایک مدھم سی خوبصورت سی آواز مالک کے کانوں میں آئی، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے، تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے اور گناہوں کو چھوڑ دے. مالک نے کہا اس جگہ کوئی اور تو نہیں، یہ کتنی خوبصورت آواز ہے، کس کی آواز ہے؟ مالک اٹھ کر بیٹھ گیا. مالک نے دیکھا کہ جو طبلہ تھوڑی دیر پہلے وہ بجا رہا تھا، گانے کی آواز پر اسی طبلے سے آواز آ رہی تھی. مالک نے سوچا طبلہ کیسے بولنے لگا، اٹھ کے کھڑا ہوا. پھر دیکھا طبلے سے دوسری آواز آئی، مالک وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے اور تو پلٹ جائے؟ ارے میرا طبلہ بول رہا ہے. میرے اللہ کی شان بھی بڑی نرالی ہے، بڑی عظیم شان ہے. جب کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو کسی خطیب کا محتاج نہیں رکھتے، کسی مقرر کا محتاج نہیں رکھتے. جب بلاتے ہیں تو پھر طبلوں سے بھی ہدایت ملنے لگتی، کبھی طبلے بھی بول پڑتے ہیں. اللہ کیا شان ہے میرے رب کی، اللہ اکبر. جس کو بلانا چاہتے ہیں اسے کسی کا محتاج نہیں بناتے. اللہ اللہ. اٹھ کے کھڑے ہوئے طبلہ بول رہا ہے. جب قریب گئے تو دیکھ طبلہ بول رہا ہے. پھر تیسری بار آواز، مالک وہ وقت نہیں آیا کہ توبہ کر کے تو اللہ کا ہو جائے اور گناہ چھوڑ دے. بس جب یقین ہو گیا کہ
तबले ही से आवाज आ रही है और मेरा नाम लेके आवाज आ रही है। कपड़े फाड़ दिए, वक्त की कैफियत तारी हो गई। हाँ वो वक्त आ गया, हाँ वो वक्त आ गया, हाँ वो वक्त आ गया। और उसके बाद सच्ची तौबा कर ली मालिक ने, तबला छोड़ा, गुनाह छोड़ा। लेकिन लोग तो हर जमाने के लोग हैं, हर दौर के लोग हैं। जब तक इंसान बिगड़ा होता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, डरते हैं। जब सुधर जाता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। पहले तो बड़ा पापी था, पहले तो बड़ा ऐसा था, पहले तो बड़ा वैसा था, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इस तरह ताना देते। सुनो, गुनाह से तौबा करने वालों को ताना देकर आर दिलाने वालों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी तौबा करने वाले को आर दिलाए, ताना दे, उस वक्त तक ताना देने वाले को मौत नहीं आएगी जब तक वो उस गुनाह में मुब्तला होकर के जलील नहीं हो जाता। इसलिए कभी किसी तौबा करने वाले को ताना मत देना, हिम्मत देना, हौसला देना, कितना ही कोई पापी हो। मालिक ने तब तौबा कर ली तो फिर अब मालिक को लोग ताना देने लगे। एक दिन कश्ती में सफर के लिए जा रहे थे, मालिक तौबा कर ली ना, सफर के लिए जा रहे थे तो किसी का एक मोती गुम हो गया, सच्चा मोती। तो लोगों ने कहा यही चोर है, ये तबला बजाने वाला आजकल बड़ा नेक बना हुआ है ना, ये चोला बदल लिया है, मक्कार है, चोर है ये, इसी ने चुराया। मालिक ने आसमान की तरफ देखा, जब तक तुझसे दूर था तो लोग डरते थे, जब तक तुझसे दूर था पापी था, लोग डरते थे, कोई कुछ नहीं कहता था। तेरे करीब आ गया हो तो लोग कैसा जुल्म करते हैं, कैसे ताने देते हैं। बहरहाल यार की मर्जी, यार की मर्जी, चाहे नेक नाम कर दे चाहे बदनाम कर दे, तेरी हर रजा में हम राजी हैं। लेकिन ये बात कहकर फौरन गुस्सा आ गया, मुझे चोर कहते हो, तुम जैसे लोग ही तो चोर होते हैं। ठीक, ए दरिया की मछलियों, ये कहते हैं कि मैंने चोरी की है इनके मोती की, वापस करो इनका मोती। पूरा दरिया मछलियों के सर से भर गया, हर मछली ने मुंह ऊपर निकाल लिया और हर मछली के मुंह में मोती थी। मालिक ने कहा जो तुम्हारा है ले लो ये सब मोती। और फिर अब लोग समझ गए मालिक कोई मामूली आदमी नहीं रहा, तौबा करके बहुत कुछ बन गया, अब कदम पकड़ना चाहते हैं। तो मालिक ने कश्ती से उतरकर दरिया पे पैर रखा, पानी पर चलते चलते गुजर गए। देखने वाले देखते रह गए। कल का तबला बजाने वाला तौबा करके किस मकाम पर पहुंचा, उसी मालिक को दुनिया हजरत मालिक इब्ने दीनार के नाम से जानती है। तौबा करने वाले इस मकाम पर पहुंचे, तौबा करके। गरीब नवाज के पीरों में इनका शुमार होता है, गौस पाक के पीरों में इनका शुमार होता है। ये है हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला। आओ हम भी तौबा कर लें, अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा। लेकिन तौबा ऐसी गाल पीटने वाली नहीं, कान खींचने वाली नहीं, तौबे नसूहा कर लें, मेरा अल्लाह माफ करेगा। हदीस पाक में आता है अगर कोई 40 साल तक भी, 40 साल तक, 4000 साल तक भी अगर कोई गुनाह करे और एक बार सच्ची तौबा कर ले तो मेरा अल्लाह उसको माफ कर देता है। आइए हम सब अपने तमाम गुनाहों से आज तौबा करें, अल्लाह हम सब की मगफिरत फरमाए। आइए मेरे साथ मिलकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। दाढ़ी मुंडाने से तौबा कर सकते हैं तो कर लें, गाना सुनने से तौबा कर सकते हैं तो कर लें, बेनमाजी पन से तौबा कर सकते हैं तो कर। लोग क्या कहेंगे मौलाना, कल जब सुबह होगी तो लोग क्या कहेंगे, वो लोग कब्र में आएंगे बचाने के लिए, लोग क्या कहेंगे। छोड़ो लोगों को, लोग तो किसी को अच्छा नहीं कहते, सबकी फिक्र छोड़ो। और मैं तो ये कहता हूं जो दीवाना हो जाता है ना वो लोगों की परवाह नहीं करता। मेरा महबूब क्या कहेगा ये फिक्र करो, अल्लाह की तरफ से फैसला क्या होगा ये फिक्र करो। दाढ़ी रखो, दाढ़ी काली होती है तो खूबसूरत लगती है, सफेद हो जाती है तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह फरिश्तों से कहता है इसकी दुआ रद्द करने में मुझे हया आती है क्योंकि इसकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। हाँ, जिससे अल्लाह हया करे वो सफेद दाढ़ी वाले लोग होते हैं। ये है दाढ़ी की बरकतें, शर्माओ नहीं। हाँ, और अगर मेरी माएँ और बहनें कहें ना कि आप दाढ़ी रखकर कैसे लगते हैं तो कहा नादान, जिसका कलमा पढ़ते हैं बताओ उनके चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? थी ना दाढ़ी। मैं बात खत्म कर चुका, लेकिन दाढ़ी की बात आई, अगर इजाजत दे तो एक बात कहूं मैं, सब लोग अगर कहेंगे तो बोलूंगा वरना नहीं बोलूंगा। सब चाहते? हाँ,
اصل میں داڑھی کا بیان لوگوں کو تھوڑا سا ذرا سا ٹف جاتا ہے، کیونکہ وہ چاہے من نماز پڑھ لیں گے مولانا، لیکن داڑھی یار کیسے لگیں گے. ایک بات کہتا ہوں، آخری کہہ رہا تھا لیکن یاد آ گئی تو اجازت لے کر، میری تقریر ختم، اب یہ آپ کی تقریر ہو رہی ہے، آپ کی اجازت سے. حضرت غریب نواز سرکار، ہمارے آقا سرکار غریب نواز، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، ایک دن آپ تقریر کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، بہت تاثیر تھی غریب نواز کی آواز میں. سرحد پر پہنچنے تک، سرحد پہ پہنچنے 4 لاکھ سے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. ماں کو خط لکھا، ایک تاریخی روایت ہے، ماں کو خط لکھا، امی میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہے کہ میرا ذکر، میرا بیان سن کر، مجھے سن کر 4 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، ابھی تو میں ہندوستان پہنچا نہیں، سرحد پہ آیا ہوں. ماں نے خط کا جواب دیا، بیٹے اس میں تیری ماں کا کمال زیادہ ہے کہ تیری ماں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلائے. یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے تیری زبان میں تاثیر پیدا. حالانکہ بعض مورخین نے کہا ہے کہ ان کی والدہ کا وصال بچپنے میں ہو گیا تھا، لیکن بعض مورخین نے لکھا ہے تو اپنی تقریر جو وہ مثنوی کی طرح ہے، جس میں بھی عبرت کا پہلو ہے وہ بیان کر دیا جائے. اگر مسلک سے نہ ٹکرائے، مذہب سے نہ ٹکرائے، صحیح عقائد سے نہ ٹکرائے، تو مثنوی کی طرح جلال الدین رومی کے انداز میں بس نصیحت درکار ہے نا، نصیحت درکار ہے. امام اہل سنت نے کہا تھا نا، وصل میں ان کا ذکر تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل. وصل میں ان کا ذکر تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل. کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہو یا کہ یوں. وہ آپ نے جو یوں کی ردیف پہ جو لکھا ہے نا، پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کہ یوں. تو امام فرماتے ہیں ان کے ذکر سے کام ہو، چاہے وہ ایسے ہو جائے چاہے وہ ایسے ہو جائے. تو میں اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں، چاہے ایسے ہو جائے چاہے ایسے. تو سرکار غریب نواز واس فرما رہے تھے، نصیحت، اور آپ کا عنوان تھا جہنم کا عذاب. جہنم کے عذاب کی بات چل رہی تھی، اس لیے کہ جتنے نبی آئے ہیں وہ سب ڈرانے کے لیے آئے. تو جتنے ولی بات کرتے تھے سب ڈرانے کی بات کرتے تھے، بلکہ حضور بھی ڈرانے کے لیے آئے. قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھو اور اپنی قوم کو ڈراؤ. حضور بھی ڈرانے کے لیے آئے تھے. یہ محفل لطیفے کے لیے نہیں، ڈرانے کے لیے ہی ہے. ہاں، تو آپ عذاب کا ذکر کر رہے تھے، جہنم کے عذاب کا. ایک جوان کھڑا ہوا، کہنے لگا سرکار اے معین ملت و دین، آپ نے بہت عذاب کا ذکر کیا اور مجھے بہت ڈر لگ گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جہنم سے بچوں، میں چاہتا ہوں جہنم سے بچوں. کیسے بچوں گا؟ بہت ڈیر کام نہیں کر سکتا، میں بہت ڈیر عمل نہیں کر سکتا، زیادہ عمل نہیں کر سکتا. کوئی ایک بات بتا دو، شارٹ میں بتاؤ ایک بات کہ میں اس پہ کر لوں جہنم سے بچ جاؤں. اب بزرگوں کا طریقہ ہے جتنی عقل اتنی گفتگو، سامنے والے کی عقل جتنی اتنی گفتگو. اس نے کہا ایک بات بتاؤ کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. میرے خواجہ نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لے، انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا. داڑھی رکھ، جہنم سے بچ جائے گا. اس نے کہا حضور یہ چند داڑھی کے بال بڑھانا اور جہنم سے بچ جانا؟ فرمایا بیٹا تو نے لیلا مجنو کی داستان سنی ہے؟ اس نے کہا سنی ہے. کہا اس میں یہ سنا ہے کہ ایک دن مجنو پر جب لیلا کی محبت نے غلبہ کیا تو مجنو لیلا لیلا کرتے کرتے ایک دن جنگل میں چلا. جنگل میں گیا، بھوکا پیاسا تھا، بے ہوش ہو گیا. کئی دن تک کے نہیں ملا لوگوں کو مجنو. تو اس کے جو سچے پکے دوست تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجنو کو جنگل گئے. جنگل میں دیکھا تو بے ہوش پڑا تھا، چہرے پہ پانی مارا، اس کو اٹھایا. اور جب وہ اٹھا وہ پوچھا او مجنو کیا حال بنا رکھا ہے تو نے، تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اس نے کہا چھوڑو، لیلا کی یاد ہی سب کچھ ہے. کھانا لیلا کی یاد، پینا لیلا کی یاد، سونا لیلا، سب کچھ لیلا کی یاد ہی ہے، سب کچھ لیلا کی یاد. اس کو ہر جگہ لیلا ہی دکھتی تھی. بلکہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے مجنو کو سب سے پہلے جس نے مجنو کہا وہ امام حسن ہے. مجنو کہتے ہیں عربی میں پاگل کو، دیوانے کو. اصل نام قیس تھا. حضرت امام حسن کوفہ کے جنگل سے جا رہے تھے،
झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी किसी मसले पर। इमाम हसन कुछ थोड़ा सा परेशान थे, जंग हो रही थी। मजनू को देखा, कैस को आराम से बैठा हुआ है लैला की याद में। तो इमाम हसन ने कहा मजनू से कहा, कैस एक बात बता, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस एक बात बता, दो ग्रोह में जंग हो रही है, खलीफा किसको होना चाहिए? कैस ने कहा, खलीफा तो मेरी लैला को होना चाहिए। तो आपने हंस के कहा, तू भी तो मजनू निकला। तो वो मजनू इतना कबूल हो गया, तू तो पागल ही है, इतना मोहब्बत का गलबा है कि वो कहता है कि खलीफा की औरत कोई खलीफा हो नहीं सकती, लेकिन इश्क जो था उसको हर जगह लैला ही दिखती थी। कि तू तो मीरा मजनू निकला, मजनू है तू। वो इतना मकबूल हुआ कि फिर कैस लोग भूल गए और फिर लोगों ने उसको मजनू ही कहना शुरू किया। लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि वो जो कैस लैला मजनू की दास्तान है, वो लैला कोई औरत नहीं थी, वो तो मजनू पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था। वो रात दिन ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा करते थे, और सुनने वालों ने ला इलाहा को लैला 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 कर दिया। और ये लैला में मुब्तला है, वो लैला में नहीं, वो ला इलाहा में गुम था, लेकिन उसको लोगों ने लैला समझ लिया और सारे किस्से फिर उसी पर हो गए। वो मजजूब थे हजरत कैस, वो मजजूब थे। लेकिन बहरहाल दास्तान है तो है, ये दास्तान है तो दास्तान है हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। अब हम भी आप ही के साथ हैं। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तूने सुना मजनू की दास्तान? कहा वो लैला ही लैला करता था। कहा हाँ। उसके दोस्त तो पहुंचे, कहा कितने दिन हो गए खाया पिया नहीं मजनू, कुछ खा। कहा कुछ क्या खाऊं? कहा बैठ दुआ कर, हम तेरे लिए जानवर का शिकार करेंगे जंगल में। देखो सच्चे दोस्त थे, जंगल में तेरे लिए जानवर का शिकार करेंगे, दुआ कर कोई जानवर हाथ आ जाए तो फिर भूनेंगे, तुझे भी खिलाएंगे, हम भी खाएंगे। खुदा का करना, खुलूस था, सच्चा दिल था। दोस्त निकले और जब निकले तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। हरन का बच्चा, सबसे लजीज गोश्त हरन का होता है। इसीलिए मेरे इमाम ने भी कहा, कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। यानी अगर जानवरों में आला क्वालिटी का गोश्त कोई और होता तो इमाम अहमद रज़ा उसका जिक्र करते, लेकिन ये आहू पर आकर रुकना इस बात की, लेकिन आप पकड़ना नहीं, उसकी इजाजत नहीं है, ये आप समझ ले। आप ये ना समझे कि हाँ वरना मसाइल होंगे भाई, ये सब नहीं करना, जो मना है वो मना है, ठीक है। हाँ कानून का पालन हमें करते रहना चाहिए। हाँ बहरहाल कह रहा था कि उस दौर की बात है जब पाबंदी नहीं लगी थी। अब वो हिंदुस्तान नहीं था यार, वो तो बगदाद मोहल्ला की जमीन थी, उधर की बात है, ये अरब की बात है, अपने इंडिया की बात नहीं, वो बरसों पुरानी बात, बहुत पुरानी बात। और कहा कि हरन का बच्चा हाथ लग गया, हरन का बच्चा हाथ लगा, ये पकड़ के लाए, बहुत खूबसूरत लगता है हरन, चले तो खूबसूरत, आंखें ऐसी ऐसी करते हैं तो खूबसूरत, और चौकड़ी बढ़ता है तो खूबसूरत, बड़ा हुस्न है उसके पास, हरन के पास, दुबला पतला सा वजूद होता है उसके अंदर। तो पकड़ करके लाए और कहा मजनू हमारी ख्वाहिश है ये तेरे हाथ से ज़बा कर ताकि तेरा दिल बहले, तू ज़बा कर, हम पका करके अभी भून कर ला कर देते हैं। मजनू ने छुरी ली। अब ये बात कौन बयान कर रहा है? गरीब नवाज। ये जो मैंने बीच में कही है ना वो तशरीहन और अब समझाने के लिए कही है, असल वाक़या तो गरीब नवाज ने बयान किया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि मजनू ने छुरी ली, हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी, और जैसे ही मजनू चलाना चाहता था मजनू का हाथ रुक गया, छुरी उठाई, एक सर्द आ खींची और कहा यारो अगर मुझसे प्यार है इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, आजाद कर दो इसको। उन्होंने छोड़ दिया, वो चौकड़ी भरते हुए भाग गया। ओ मजनू इतने दिन से भूखा था, क्या शिकार हाथ लगा था, अरे काटता भूनते, तू भी मजे से कबाब खाता, हम भी खाते। कहा तुमसे ज्यादा भूख मुझे लगी है ना, तुमसे ज्यादा भूख मुझे लगी है ना, इसका एहसास मुझे है, तुम्हें भी होगा, लेकिन मैंने क्यों नहीं काटा पता है? मैं काटना चाहता था, हरन किसे बुरा लगा, हरन खाना किसे बुरा लगा, मैं काटना चाहता था, लेकिन जैसे उसकी गर्दन पे मैंने छुरी रखी, हरन की आंखों पर मेरी नजर पड़ गई,
हरन की आंखों पर मेरी नजर पड़ गई, यारो जिसकी आंखें बिल्कुल हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह खूबसूरत हो, जिसकी आंखें मेरे यार की आंखों की तरह खूबसूरत हो, मेरे इश्क ने इजाजत नहीं दी कि मैं उसकी गर्दन पे छुरी चला दूं। गैरते इश्क ने कहा भूखे रह लेंगे, लेकिन जिसकी आंखें यार की आंखों से मिलती है उस पर छुरी नहीं चलाएंगे। गरीब नवाज कहते हैं नादान, उस जवान से कहते हैं नादान, ये लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? ये तो एक किस्सा, मगर सुन, अल्लाह ने अपने महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से जितना प्यार किया है, कौन कितना प्यार कर सकता है किसी से? अल्लाह अकबर, वो तो महबूब से ऐसा प्यार करता है कि अल्लाह 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 का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है। तुम जिसे चाहो, हर महबूब के गुलाम को वो अपना महबूब बना लेता है। सुन सुन, हुजूर से अल्लाह जितना प्यार करता है उतना कोई किसी से प्यार नहीं करता। जब तेरे गुनाहों की वजह से, जब तेरी बुराइयों की वजह से, जब तेरे पाप की वजह से, जब तेरे जराइम की वजह से फरिश्ते तुझे पकड़ के जहन्नम में ले जा रहे होंगे, कयामत के दिन जब तेरे गुनाह की वजह से फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जा रहे होंगे, लेकिन तेरे चेहरे पे दाढ़ी होगी तो अल्लाह की रहमत पुकार उठेगी। अरे जिसका चेहरा मेरे महबूब के चेहरे की तरह हो, मैं उसको जहन्नम में कैसे जला दूं? आज अमल नहीं देखा जाएगा, महबूब की नकल के सदके इसको भी जन्नत में दाखिल कर। और फरमाया हुजूर के चेहरे की तरह चेहरा बना ले, उनके सदके में तू जहन्नम से बच जाएगा। तो आज मैं कहना चाहता हूं, तौबा कर लो गानों से, दाढ़ी मुंडाने से, बेनमाजी पन से, झूठ से, गीबत से, फिर देखना कैसे करम की छमाछम बरसात होती है। बोलो हिम्मत करते हो? इंशाअल्लाह आगे बढ़ना अपना काम है, सहारा देना रब के करम पर है। सब मेरे साथ पढ़े, बहनें भी बेपर्दगी से तौबा करें और आज के बाद मस्जिदें भर जाएं, चेहरे पे दाढ़ी आ जाए। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो तौबा करे गुनाहों से पाक हो जाता है। इंशाअल्लाह आज हम गुनाहों से पाक हुए, अब कल से कोई गुनाह